میرے بھائی، اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، اس کا وہ مقصد ہے، اس کی پیدائش کا وہ مقصد ہے، اس کو بنانے کا، اس کو پیدا کرنے کی وجہ ہے۔ وہ وجہ کیا ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے بھائی دیکھو، اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا ہے، حیوان نہیں بنایا۔ اگر اللہ ہمیں بندر بنا دیتا، ہم اللہ کے لیے کیا کر سکتے تھے؟ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ اللہ ہمیں خنزیر بنا دیتا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ اللہ ہمیں کتا بنا دیتا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ اللہ ہمیں کوئی چار پایا بنا دیتا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ اگر تھوڑا سا بات کو آگے لے کر چلیں، اگر اللہ ہمیں عیسائیوں کے گھر پیدا کرتا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ یہودیوں کے گھر پیدا کرتا، کوئی مشکل نہیں تھا۔ ہمیں نصرانیوں کے گھر پیدا کر دیتا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ کسی اور قوم کے گھر جو غیر مسلم ہیں، ان کے گھر اللہ ہمیں پیدا کر دیتا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ لیکن اللہ کا احسان دیکھو، اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا ہے۔ پہلی بات، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، حیوان نہیں بنایا۔ اس کے بعد اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ پھر اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، مسلمانوں کے گھرانے کے اندر پیدا کیا۔ ہمارے باپ دادا مسلمان، ہمارے بوا اجداد مسلمان، ہمارے والدین مسلمان، کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور جس قسم کا اس کو ماحول ملتا ہے وہ پھر اسی ماحول میں ہی چلتا ہے، اسی ماحول میں آگے نکل جاتا ہے۔ اگر عیسائیوں کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بڑا ہو کر عیسائی بنتا ہے، یہودیوں کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بڑا ہو کر یہودی بنتا ہے، اگر ہندوؤں سکھوں کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بڑا ہو کر پھر وہی بنتا ہے، ہندو بنتا ہے، سکھ بنتا ہے۔ جیسے اس کے والدین ہوتے ہیں، ان کے طور طریقے ہوتے ہیں، رسم و رواج ہوتے ہیں، ان کا چال چلن اٹھن بیٹھن جیسا ہوتا ہے ویسا ہی اس بچے کا بھی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور اپنے نبی کا غلام بنایا، محمد کا امتی بنایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا۔ دیکھو، جو اس وقت کے یہودی ہیں ان کو کوئی امید نہیں جنت جانے کی، عصر حاضر کے جو عیسائی ہیں ان کو کوئی امید نہیں جنت جانے کی، جو سکھ ہیں ان کو کوئی امید نہیں جنت جانے کی، جو یہودی ہیں، جو ہندو ہیں، جو دوسرے کو پارسی ہیں، آتش پرست ہیں، بت پرست ہیں، ان کو کوئی امید نہیں جنت جانے کی۔ لیکن مسلمان ایک ایسا مذہب ہے، مسلمان ایک ایسی جماعت ہے، ایک ایسی امت ہے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اس کے اوپر آ جاتا ہے، اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر اس کو امید لگ جاتی ہے کہ اللہ کل قیامت کے دن ہمیں ضرور جنت دے گا، اللہ جنت کے اندر داخل کرے گا۔ بے شک اپنے گناہوں کی سزا بھگتگاری جنت میں جانا پڑے، لیکن اللہ جنت دے گا کیونکہ مسلمان ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، اس کو ایک امید لگ چکی ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ کی رحمت وسیع ہے، اللہ کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے حکامات کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کے جو حکامات ہیں ان کو مشعل راہ بنائیں، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ نے جو قرآن ہمیں دیا ہے، قرآن جیسی کتاب دی ہے، قرآن جیسی نعمت دی ہے، قرآن جیسا معجزہ دیا ہے، یہ قرآن ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے، ضابطہ رہنمائی ہے، ضابطہ نجات ہے۔ اس کو پڑھیں، اس کے اوپر عمل کریں، اس سے رہنمائی حاصل کریں کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے۔ اگر ہم بحیثیت انسان ہیں، مسلمان ہیں، محمد کے امتی ہیں، تو ہمارا فرض کیا ہے دنیا میں آنے کا؟ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ اگر آخر کوئی تو ہمارے ذمہ کام ہے نا جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ویسے تو اللہ نے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، 18,000 مخلوقات ہیں، اور بعض محدثین کہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوقات، اللہ کے لشکروں کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اللہ نے گھوڑے پیدا کیے، کھچر پیدا کیے، اللہ نے بیس گائیں، اونٹ، بھیڑ، بکریاں پیدا کی ہیں، اللہ نے خنزیر، بندر، رچھ
اور کتنی مخلوقیں اللہ نے پیدا کی ہے، لیکن اگر انسان کو بنایا ہے، اس کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، اعلیٰ عرفہ بنایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے 4 قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ ہم نے انسان کو بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے، ایسا طریقے سے بنایا ہے۔ تو میرے بھائی اس کا کوئی تو مقصد ہے نا، انسان کو بنانے کا، اتنا خوبصورت بنانے کا، اتنا اچھا بنانے کا، بہترین بنانے کا، اعلیٰ عرفہ بنانے کا کوئی تو مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے کہ انسان میری عبادت کرے، میرے سامنے جھکے، میرے آگے اپنا دامن پھیلائے، ہاتھوں کو اٹھائے، اپنی ضرورتیں میرے سامنے پیش کرے۔ اگر اس کو بیماری آتی ہے تو میرے در پہ آئے، پریشانی آتی ہے تو میرے در پہ آئے، کوئی اور مصیبت آ گئی ہے تو میرے در پہ آئے، کوئی اور آزمائش آ گئی ہے تو میرے در پہ آئے، اس کو اولاد کی کمی ہے تو میرے در پہ آئے، رزق کی کمی ہے تو میرے در پہ آئے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرے 5 دفعہ میرے گھر کی طرف بلایا جاتا ہے، میری طرف بلایا جاتا ہے۔ تو انسان کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان میری عبادت کرے، انسان میری عبادت کرے۔ جب انسان عبادت کرے گا اللہ اس کی دنیا بھی بہتر کر دے گا، اور کل قیامت والے دن اللہ پھر اس عبادت کے عوض انشاءاللہ اپنی رحمت سے اللہ بندے کو جنت میں بھی داخل کر دے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔